السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام ثابت ہے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سن ہجری 70 میں عراق کے مشہور شہر کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ الخیرات الحسان میں ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 62 قرآن پاک ختم کرتے، دن کو ایک، رات کو ایک، تراویح کے اندر سارے ماہ میں ایک اور عید کے روز ایک۔ اس طرح پورے رمضان شریف کے اندر آپ 62 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی، خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی ہم نے بخش دیا۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بحر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ، کرو کرم بحر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کے خوف خدا عز و جل کا یہ عالم تھا کہ جب رات آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی آواز ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی تھی، اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو بھی آپ پر رحم آ جایا کرتا تھا۔ آپ کو کبھی کسی نے نہ ننگے سر دیکھا نہ کبھی پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ استاذ کے مکان کی طرف بھی پاؤں نہ پھیلاتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو کسی طریقے سے ایذا پہنچاتا، یہاں تک کہ گالی گلوچ کرتا یا مار بھی دیتا، تو کبھی آپ اس سے بدلہ نہ لیتے بلکہ آپ اس کو معاف فرمایا کرتے تھے۔ ہمیشہ فضول باتوں سے نفرت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ گفتگو میں پہل کرنے سے بچتے تھے۔ اپنے دشمنوں کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ منصور نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ میری مملکت کے قاضی القضات یعنی چیف جج بن جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ منصور بولا آپ جھوٹ کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں
تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا جھوٹا شخص قاضی بننے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ خلیفہ منصور نے اس بات کو اپنی توہین تصور کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیل بھجوا دیا۔ روزانہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر 10 کوڑے مارے جاتے، جس سے خون سر اقدس سے بہہ کر ٹخنوں تک آ جاتا۔ اس طرح مجبور کیا جاتا رہا کہ قاضی بننے کے لیے آپ حامی بھر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حکومتی عہدہ قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یومیہ 10 کے حساب سے 110 کوڑے مارے گئے۔ لوگوں کی ہمدردیاں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ بالآخر دھوکے سے زہر کا پیالہ پیش کیا گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مومنانہ فراست سے زہر کو پہچان گئے اور پینے سے انکار فرما دیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا کر زبردستی حلق میں زہر انیل دیا گیا۔ زہر نے جب اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدے ہی کی حالت میں سن ہجری 150 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 80 برس کی تھی۔ آج بھی بغداد معلیٰ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار فائز الانوار ہر خاص و عام کے لیے مرکز عقیدت بنا ہوا ہے۔ حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے اندر اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔